السلام علیکم۔ اس ڈرامہ کی کہانی غگ کی برائی کو بیان کرتی ہے جو پاکستان کے صوبہ KPK کے کچھ حصوں میں پائی جاتی ہے۔ اس روایت کے مطابق کوئی بھی مرد گاؤں کی کسی بھی غیر شادی شدہ لڑکی پر اپنے حق کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اس ڈرامہ کی کہانی لسپیرا گاؤں کے ارد گرد گھومتی ہے اور اس ڈرامہ کی پوری کہانی سمجھنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ڈرامہ ایک گردوارے میں مستان سنگھ کے ساتھ شروع ہوتا ہے جو کوئی 20 سال پہلے کیے گئے گناہ پر توبہ کر رہا ہے۔ ڈرامہ کے ایک مرکزی کردار حاجی مرجان کے 2 بیٹے ہیں جن کے نام ہلمند اور حکمت ہیں۔ حکمت اپنی کزن گلمینا کو پسند کرتا ہے۔ حکمت کھیتوں میں چھپا ہوتا ہے۔ جب گلمینا اپنی ماں زرگونا کے ساتھ شکار کر رہی ہوتی ہے اسی دوران زرگونا حکمت کے جوتوں کے نشان دیکھ لیتی ہے۔ حکمت کی والدہ زرسانگا حکمت کی قمیص پر ایک لمبے بال دیکھتی ہے جس کے بعد حکمت ماں کو بتاتا ہے کہ وہ گلمینا کو پسند کرتا ہے۔ حکمت اپنی والدہ کو گلمینا سے شادی کرنے کے لیے منانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ قائل نہیں ہوتی۔ حاجی مرجان ہلمند کو منانے کے لیے قبرستان جاتے ہیں جہاں ہلمند اپنے دوست کے ساتھ رقص کر رہا ہوتا ہے۔ حاجی ان کا ریڈیو توڑ دیتا ہے۔ ہلمند اپنے گھر نہیں جانا چاہتا اس لیے وہ اپنے باپ حاجی مرجان کو انکار کر دیتا ہے۔ گلمینا اپنی والدہ کو منانے کی کوشش کرتی ہے جو ابھی تک اس کے حکمت سے ملنے پر ناراض ہے اور زرگونا گلمینا کو حکمت سے ملنے سے سختی سے انکار کر دیتی ہے۔ مستان سنگھ 20 سال قبل ایک خاتون سے ہوئی منگنی کی انگوٹھی اتارنے میں ناکام رہتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ گلمینا حکمت کو قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے جس پر حکمت عہد کرتا ہے کہ وہ غگ کرے گا۔ غگ کا مطلب اس بات کا دعویٰ کرنا ہے کہ یہ لڑکی صرف میری دلہن بن سکتی ہے۔ سبز علی سمندر خان کی بیٹی کے لیے غگ کرتا ہے جس پر جرگے بیٹھنے کا اعلان ہوتا ہے۔ سبز علی ہلمند سے جرگے میں معافی کی درخواست کرنے کو کہتا ہے لیکن وہ اسے مسترد کر دیتا ہے۔ جرگے کے ارکان کا خیال ہے کہ سبز علی اس رات اپنے نشے کی حالت کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے اور وہ اس کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ ہلمند دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اس فیصلے پر اعتراضات ہیں۔ وہ سوال کرتا ہے کہ اگر قرآن کہتا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز قبول نہیں ہوتی تو لوگ نشے کی حالت میں سبز علی کا غگ کیسے قبول کر سکتے ہیں۔ جرگے نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ انہوں نے سبز علی کو غگ کرنے کے لیے معاف کیا لیکن نشے کے اعتراف میں اسے 120 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ گلمینا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ حکمت کو غگ نہیں کرنے دے گی کیونکہ یہ اس کے لیے شرمناک ہوگا۔ حکمت اپنی خالہ زرگونا سے بات کرتا ہے جس پر وہ مان جاتی ہے لیکن ایک شرط رکھتی ہے کہ اس کے لیے اس کے والدین کو رشتہ لے کر آنا پڑے گا۔ حکمت کی ماں زرسانگا حکمت اور گلمینا کے رشتے کے لیے اپنی بہن زرگونا سے بات کرنے پر راضی ہو جاتی ہے۔ مستان خان گاؤں واپس آ جاتا ہے۔ زرگونا گلمینا کا رشتہ دینے سے انکار کر دیتی ہے لیکن زرسانگا ضد پر قائم ہے۔ زرسانگا حکمت سے ناراض ہو جاتی ہے کہ اس نے حکمت کی بات کیوں مانی۔ حاجی مرجان ان کی باتیں سن لیتا ہے اور حکمت اور زرسانگا سے ناراض ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اس سے مشورہ نہیں کیا اور منہ اٹھا کر رشتہ مانگنے چلی گئی۔ اس پر حاجی غصے سے کہتا ہے کہ وہ ہلمند سے اس کی توقع کر سکتا تھا لیکن اپنے بیٹے سے نہیں۔ شہرزاد ایک صحافی ہے جو غگ کے بارے میں کہانی لکھنا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں وہ گاؤں آتی ہے۔ شہرزاد گاؤں کی ایک خاتون جنت خان کی اہلیہ کا انٹرویو کرتی ہے جو 7 سال سے اس تکلیف میں ہیں کیونکہ غگ کے رواج نے ان کی تینوں بیٹیوں کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ مستان سنگھ گلمینا بادام گل اور زرگونا کے لیے تحفے لاتا ہے۔ زرگونا گلمینا سے کہتی ہے کہ وہ یہ تحفہ باقی تحفوں کے ساتھ رکھ دے۔ فلیش بیک سے پتہ چلتا ہے کہ ہلمند نصر اللہ کا خون ہونے کے باوجود حاجی مرجان ہلمند کی دیکھ بھال کی قسم کھاتا ہے۔ ہلمند چلاکی سے سبز علی کے شراب پینے کے جھوٹ کو ظاہر کرتی ہے۔ حاجی مرجان کو ہلمند کے ہاتھوں مارے جانے کے ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ دوسری طرف ہلمند گرو بخش سے ملنے جاتا ہے۔ صفت اللہ اور اس کا بیٹا نصیب ولی گلمینا کا رشتہ دیکھنے لسپیرا آتے ہیں۔ گلمینا حکمت کو تسلی دیتی ہے کہ اسے اپنی خالہ پر پورا یقین ہے اور تسلیم کرتی ہے کہ حکمت غگ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا کیونکہ وہ بدماش نہیں ہے۔ بادام گل زرگونا کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ گلمینا کی شادی گاؤں میں ہی کرتے۔ زرگونا کو مرجان خان گلمینا اور حکمت کی شادی کے لیے راضی کرنے جاتا ہے لیکن زرگونا راضی نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ لالا کاش اس کا شوہر اسد اللہ اپنی بچیوں کی خوشیاں دیکھ کر قتل ہوا ہوتا۔ ہلمند سوچتا ہے کہ کیسے گرو بخش کو جرگے میں اس کے باپ کی شہادت کا گواہ بنا کر لایا جائے
شہرزاد ہلمند سے لسپرا کا راستہ پوچھتی ہے۔ شہرزاد لسپرا میں مرجان خان سے ملتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ غق کے بارے میں کہانی لکھنا چاہتی ہے، جس پر حاجی مرجان کہتا ہے کہ ایسا 30 سال پہلے ہوا تھا۔ حکمت غق کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے لیکن ایسا نہیں کرتا۔ ادھر ہلمند گلمینا کے گھر کے باہر غق کر دیتا ہے اور حاجی مرجان کو کہتا ہے کہ بازی پلٹ چکی ہے، میں نے اپنی چال چل دی ہے، اب تمہاری باری ہے۔ وہ مرجان خان کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر وہ اس کھیل کا رخ موڑ دے تو وہ اسے اپنے باپ کے طور پر قبول کر لے گا۔ ہلمند اپنے والد کی قبر سے بات کرتا ہے کہ وہ اکیلا مرجان خان سے بدلہ لے گا۔ حکمت ہلمند کو بتاتا ہے کہ وہ اور گلمینا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہلمند نے اس کا حق غصب کر لیا ہے۔ ہلمند اس کی باتوں کو جھوٹ سمجھتا ہے۔ ہول خان شہرزاد کو ہائی وے پر چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ لسپیرا واپس آ جاتی ہے۔ زرگونا کو لگتا ہے کہ اس کے خاندان کی تباہی اللہ کا حکم ہے۔ گاؤں والے سمجھتے ہیں کہ ہلمند نے سبز علی کا بدلہ لیا ہے۔ شہرزاد زرگونا کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ان کے گاؤں میں غق کی رسم پر کہانی لکھنے آئی تھی اور گاؤں والوں سے پتہ چلا کہ آج ہی آپ کے گھر ایسا کچھ ہوا ہے، لیکن گلمینا کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتی ہے۔ حاجی مرجان شہرزاد کو غق کے بارے میں کچھ بھی شائع کرنے سے منع کرتا ہے، لیکن شہرزاد سچائی کو شائع کرنے پر اصرار کرتی رہتی ہے، جس پر حاجی مرجان اس کو ایک اور سچائی بتاتے ہیں کہ ہلمند ان کا ستیلا بیٹا ہے۔ ہلمند اس بات پر غور کرتا ہے کہ آیا حکمت سچ بول رہا تھا۔ دوسری طرف مستان سنگھ گلمینا سے اپنا کیا وعدہ یاد کرتا ہے۔ سبز علی حکمت کو بتاتا ہے کہ ہلمند نے جو غق کیا وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہرشالی مستان کو اس کے والد حکیم گرو بخش سے ملنے کا کہتی ہے جو بستر مرگ پر ہیں۔ گرو بخش اس سے عہد لیتا ہے کہ وہ ان کے انتقال سے پہلے ہرشالی سے شادی کر لے گا۔ شہرزاد لسپرا میں زیادہ دیر قیام کے لیے حاجی مرجان سے منظوری چاہتی ہے جو اس سے مل جاتی ہے۔ اس کے بعد حکمت شہرزاد سے ملتا ہے اور بتاتا ہے کہ لالا 3-4 سال کا تھا جب اس کو پتہ چلا کہ اس کا باپ مر چکا تھا۔ لسپرا کے قبرستان میں اس کی قبر ہے، وہی رہتا ہے اس کے ساتھ۔ حکمت شہرزاد سے کہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ زرسانگا جائے اور ہلمند سے بات کرے۔ دوسری طرف ہلمند کو گرو بخش کی موت کا پتہ چلتا ہے جو اس کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ جرگے کے لوگ یاد کرتے ہیں کہ کس طرح زرگونا نے اسد اللہ کے قتل کے سلسلے میں اسے انصاف نہ ملنے پر کیسے سرننگا رکھنے کی قسم کھائی تھی۔ مرجان خان یاد کرتا ہے کہ اس نے کس طرح گرو بخش سے ملحق زہر مانگا تھا۔ زرگونا گلمینا کو گرو بخش کے جنازے پر جانے سے منع کرتی ہے اور اسے یاد کرواتی ہے کہ مستان اس کے باپ کا قاتل ہے۔ گلمینا کہتی ہے جس کی سزا مستان آج تک بھگت رہا ہے۔ ہلمند اپنے باپ کے قتل کی سزا مرجان خان کو دینے کا عہد کرتا ہے، جبکہ مرجان خان ہلمند کے الزامات کے حوالے سے جرگہ بلانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ مرجان خان ماضی کو یاد کرتا ہے کہ کیسے بیوقوف بنا کر اس نے گرو بخش سے زہر لیا تھا۔ مرجان خان کا ایک آدمی اسے ہلمند کو قتل کرنے کا کہتا ہے لیکن وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ سبز علی ہلمند کا کتا ہونے کی قسم کھاتا ہے اور اس کے لیے خبریں اکٹھے کرے گا۔ گلمینا حکمت کی بزدلی سے مایوس ہو جاتی ہے اور اسے اپنا رشتہ ختم کر دیتی ہے، اور پھر حکمت اپنی خالہ زرگونا کو بتاتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے، ان کی بیٹی نے یہ رشتہ ختم کر دیا ہے۔ مستان خان ہرشالی کے ساتھ ماضی کو یاد کرتا ہے کہ کیسے اس نے ہرشالی کو بدنام ہونے سے بچانے کے لیے اسد اللہ کا قتل کیا تھا۔ ہرشالی رو پڑتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ وہ مستان کے علاوہ کبھی کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ شہرزاد زرسانگا کو اپنی زندگی کی دکھی کہانی سناتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ بہت چھوٹی تھی جب یتیم ہوگی اور پھر اس نے کیسے رشتہ داروں کے برے سلوک برداشت کیے، لیکن پھر ایک دن اس کے ایک کزن نے جنسی حملہ کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد اس نے خالہ کا گھر چھوڑ دیا اور ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیا۔ وہ بتاتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے 6 ماہ گزارنے کے لیے سخت محنت کی، جس پر زرسانگا اسے پیار کرتی ہے اور اپنی بیٹی بنا لیتی ہے۔ شہرزاد کچھ دنوں کے لیے واپس جانا چاہتی ہے لیکن وہ اس سے پہلے ہلمند سے ملنا اور اسے سمجھانا چاہتی ہے۔ حاجی مرجان شہرزاد کو ہلمند سے ملنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ہول خان کو ہدایت دیتا ہے کہ اگر کچھ غلط ہو تو وہ ہلمند کو قتل کر دے۔ شہرزاد جب ہلمند سے ملتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے کہ یہ تو وہی پل اسرار اجنبی ہے جس سے وہ پہلے مل چکی ہے۔ ہلمند کے دانشمندانہ الفاظ سن کر شہرزاد کچھ بول ہی نہیں پاتی، بس خاموشی سے اسے سنتی رہتی ہے۔ آخر میں ہلمند اپنی چادر سے شہرزاد کو ڈھانپ دیتا ہے، جسے شہرزاد حیران ہو جاتی ہے۔ ہلمند کے شہرزاد کے ساتھ اچھا سلوک دیکھ کر ہول خان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ گولی چلا سکے۔ بادام گل گلمینا کو مستان سنگھ کے جرگے کا قصہ سناتا ہے کہ کیسے جرگے کا فیصلہ اس کے حق میں ہونے کے باوجود
اس نے زرگونہ کا غلام بننے کا فیصلہ کیا۔ پھر بادام گل بتاتا ہے کہ کیوں اس نے شادی نہیں کی۔ در حقیقت وہ زرگونہ اور اس کی بیٹی کی دیکھ بھال کرنا چاہتا تھا۔ یہ واحد آپشن تھا جس کے ذریعے وہ اپنے حلف بردار بھائی اسد اللہ کے احسانات کا بدلہ چکا سکتا تھا۔ شہرزاد جس آفس جاتی تھی تو اس کا باس اسے اپنی شہرت، طاقت اور دولت کا لالچ دینے کی کوشش کرتا ہے، جس پر شہرزاد اس بدبخت کمینے کو تھپڑ مارتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ زرگونہ ہلمند کو اسد اللہ کے قتل کے مقام پر ملاقات کے لیے بلاتی ہے۔ ہلمند زرگونہ کے استفسار پر اپنے والد کے قتل کی کہانی سناتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے گرو بخش اور مرجان خان کی باتیں سن لی تھی، جس میں گرو بخش نصر اللہ کے قتل کے لیے ثبوت دیتا ہے کہ کیسے حاجی نے اسے مارا تھا۔ اس کے بعد وہ گلمینا پر غق کرنے کی وجہ بتاتا ہے کہ یہ سب اس نے حاجی مرجان کی نفرت میں کیا تھا۔ ہلمند زرگونہ کو بتاتا ہے کہ وہ جرگے میں حاجی کا گناہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ گلمینا اپنی ماں کو اپنی نفرت چھوڑنے پر قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ زرگونہ اس کے بدلے گلمینا کو ہلمند سے نفرت ترک کرنے کا کہتی ہے۔ زرسانگا حکمت کو اپنے بھائی کے قتل کے خیال پر تھپڑ مارتی ہے۔ ہلمند اپنے غصے میں سبز علی کی شدید توہین کرتا ہے۔ شہرزاد کا باس اس کے کسی پٹھان کی محبت میں مبتلا ہونے کا اعتراف کرتا ہے۔ زرگونہ شاہ جی کے پاس جاتی ہے اور زرسانگا کے ساتھ اپنی زندگی بھر کی دشمنی کے بارے میں مشورہ لیتی ہے۔ ہرشالی کے والدین زرگونہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ مستان سنگھ کو آزاد کر دیں یا ہرشالی کو بھی غلام بنا لیں۔ اس طرح مستان اور ہرشالی شادی کے بعد بھی آپ کی خدمت کریں گے۔ زرگونہ مستان کو آزاد کر دیتی ہے۔ اس کے بعد زرگونہ زرسانگا سے ملنے جاتی ہے۔ دونوں بہنیں پھر گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو معاف کر دیتی ہیں۔ زرگونہ حکمت اور گلمینا کی شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ اسی اثنا میں گلمینا خوش ہو جاتی ہے کہ اس کی ماں اپنے ماضی سے آزاد ہو گئی ہے۔ ہلمند کی شکی شخصیت حاجی کو پریشانی میں ڈال دیتی ہے اور وہ حکمت کو گارڈ رکھ دیتا ہے۔ گاؤں کے معزز بزرگ حکمت کی ترغیب سے ہلمند سے ملنے جاتے ہیں۔ ہلمند زرگونہ کا فیصلہ جان کر پریشان ہوتا ہے کہ وہ گلمینا اور حکمت کی شادی کے لیے کیسے مان گئی۔ زرسانگا شہرزاد کو اپنی اور زرگونہ کی کہانی سناتی ہے کہ کیسے زرگونہ کے بیوہ ہونے کے بعد دونوں بہنیں الگ ہو گئیں۔ زرسانگا ایک چونکا دینے والی بات کا انکشاف کرتی ہے کہ ہول خان زرگونہ کا سابقہ شوہر ہے، یعنی ہول خان کے طلاق دینے کے بعد زرگونہ نے اسد اللہ سے شادی کر لی۔ حاجی مرجان گاؤں کے بزرگوں کا ہلمند کے پاس صلح کے لیے جانے پر ملامت کرتا ہے۔ حاجی حکمت پر بھی غصہ کرتا ہے، جس پر حکمت باغی ہو جاتا ہے۔ زرسانگا زرگونہ کے ہول خان کے ساتھ رہنے کے خوفناک تجربے کو بتاتی ہے کہ کیسے وہ اس پر تشدد کیا کرتا تھا، جس پر زرگونہ نے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ پھر ہول خان کے چھوٹے بھائی اسد اللہ نے زرگونہ سے شادی کر لی۔ سبز علی ہلمند کو حکمت اور اس کے باپ کے درمیان ہوئے تنازع کے بارے میں بتاتا ہے، جس پر ہلمند سوچ میں چلا جاتا ہے۔ حکمت ہلمند کو قتل کرنے کا اعلان کرتا ہے کہ اگر اس نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ حکمت ایک بار پھر گاؤں کے بزرگوں کو ملاقات کے لیے بلاتا ہے۔ گاؤں کے بزرگ بتاتے ہیں کہ ہلمند جرگے میں نہیں آئے گا۔ شہرزاد گلمینا کو حکمت کو خون ریزی سے روکنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مستان سنگھ ہلمند کو چاقو مارتا ہے اور فرار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ گلمینا کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے۔ مستان کی بات سن کر بادام گل پریشان ہو جاتا ہے۔ ہلمند کے قتل کی خبر پھیلتے ہی پورے گاؤں میں افراتفری پھیل جاتی ہے۔ مرجان خان حکمت کو تھپڑ مارتا ہے کہ اس نے اپنے ہی بھائی کا قتل کرنے کی کوشش کی۔ حاجی اور اس کے آدمی ہلمند کو شہر کے ہسپتال لے جانے کے لیے بھاگتے ہیں۔ ہلمند کے لاوارث دوست اس سے چپکے ہوتے ہیں۔ بادام گل قتل کی جگہ کی چھان بین کرتا ہے، وہاں سے ایک کڑا ملتا ہے۔ اسی وقت مستان وہاں آتا ہے اور اس سے کڑا ضبط کر لیتا ہے۔ شہرزاد نے نیند میں ہلمند کی آوازیں سنی۔ وہ حاجی کے ہاتھوں اپنے باپ کی موت کے بارے میں بول رہا ہوتا ہے، جس پر شہرزاد حیران رہ جاتی ہے۔ ہلمند ہوش میں آتا ہے اور حاجی کو اپنے خلاف قتل کی کوشش کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اس کے بعد وہ مزید بتاتا ہے کہ حاجی نے اس کے باپ نصر اللہ کو قتل کیا تھا۔ زرسانگا کو اگلے دن ہوش آتا ہے تو زرگونہ زرسانگا کو حکمت کی حالت کے بارے میں بتاتی ہے، جس پر اسے شدید صدمہ ہوتا ہے، اور جو چیز اسے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ کہ حکمت نے اپنے بھائی ہلمند کو چاقو مارا۔ شہرزاد ہلمند سے اس کی نیند میں گئی باتوں کی تصدیق کرتی ہے، جس پر ہلمند اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ حاجی اس کے باپ نصر اللہ کا قاتل ہے۔ شہرزاد کو اس ہسپتال میں غیر متوقع طور پر اس کا کزن حیدر ملتا ہے۔
جس نے 12 سال پہلے بے سہارا شہرزاد کو ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی۔ حیدر کو دیکھتے ہی شہرزاد کی پرانی خوفناک یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ حیدر ایک بار پھر شہرزاد کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس پر شہرزاد اسے تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں وہ پہلے جیسی کمزور اور بے سہارا لڑکی نہیں ہوں۔ اس کے بعد حیدر اپنی طاقت کے زور پر بے ہوش ہلمن کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتا ہے۔ سبز علی نے ہلمن کے معاملے میں پولیس کو اطلاع دی۔ یہ ہلمن کے ہاتھوں ہوئی اس کی توہین کا بدلہ تھا۔ پولیس زبردستی حیدر کے ہسپتال میں داخل ہوتی ہے اور ادھر شہرزاد بے ہوش ہلمن کو لے کر ہسپتال سے بھاگ جاتی ہے۔ حیدر شہرزاد اور ہلمن کی اچانک گمشدگی پر غصے میں آ جاتا ہے اور جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ یہ کہ وہ بغیر بل ادا کیے کیسے چلے گئے۔ حقیقت میں ایک عیسائی نرس شہرزاد کو بے ہوش ہلمن کے ساتھ چپکے سے باہر نکالنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ انہیں مختصر قیام کے لیے اپنے گھر لے جاتی ہے۔ مستان بادام گل کو کہتا ہے کہ اپنا منہ بند رکھے ورنہ لسپرا میں افراتفری پھیل جائے گی۔ ہلمن کی افسردہ شاعری شہرزاد کے دل کو لگتی ہے۔ اس کے بعد ہلمن شہرزاد کو بتاتا ہے کہ اس نے شہرزاد اور حیدر کے درمیان ہوئی باتیں سن لی تھی اور وہ اب اس کے ماضی کے بارے میں سب جانتا ہے۔ یہ بات سن کر شہرزاد ایک بار پھر نفرت اور غم کی کھائی میں ڈوب جاتی ہے۔ ہلمن کا اگلا عمل اسے حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سادہ لفظوں میں بولڈ اور سنکی پٹھان اپنی انگوٹھی شہرزاد کی انگلی میں پہنا دیتا ہے اور اس طرح وہ شہرزاد کو اپنی عورت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہول خان زرگونہ کو یاد کرتا ہے جو کہ ایک نرم مزاج اور پیاری بیوی تھی۔ زرسانگا ہلمن سے ملنے کی ضد کرتی ہے، جس پر حاجی اس کی توجہ اس موضوع سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اپنی بات پر بضد رہتی ہے۔ حاجی شاہ صاحب سے ملنے مسجد جاتا ہے، جہاں وہ نصر اللہ کے قاتل کے معاملے میں بتاتا ہے۔ وہ ہلمت کے بگڑے حواس پر تبصرہ کرتا ہے، پھر نماز پڑھتے ہوئے آنسو بہانے لگ جاتا ہے۔ ہلمند اپنی ماں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے سونے کا بہانہ کرتا ہے۔ حاجی شہرزاد سے اس طرح ہسپتال سے فرار ہونے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ شہرزاد حاجی کو حیدر کی طرف سے ملی دھمکی کے بارے میں بتاتی ہے۔ زرسانگا مایوسی کے ساتھ واپس آتی ہے کیونکہ اس کا بیٹا ابھی تک بے ہوش ہے۔ زرسانگا شہرزاد کے ہاتھ میں ہلمن کی انگوٹھی دیکھتی ہے اور اپنی ہونے والی بہو کو اس کا خیال رکھنے کی ہدایت دیتی ہے۔ حاجی حیدر کے گھر جاتا ہے جہاں اسے حیدر کی بیوی ملتی ہے۔ دوسری طرف حکمت اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے قرآن کی قسم کھاتا ہے۔ حکمت کو گواہی کے بعد زرگونہ کو فوراً قاتلانہ حملے میں مستان کے ملوث ہونے پر شبہ ہوتا ہے۔ حاجی ڈاکٹر کی بیوی کو بتاتا ہے کہ اس کا شوہر ایک بدکردار انسان ہے، جس پر اس کی بیوی کو اپنے کانوں اور حاجی کی باتوں پر یقین نہیں آتا اور وہ یہ ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ سچائی کی تصدیق کے لیے وہ شہرزاد سے ملنے کا مطالبہ کرتی ہے جو حیدر کے بدکردار ہونے کی گواہ ہے۔ شہرزاد اسے ساری سچائی سے آگاہ کرتی ہے کہ کیسے اس کے شوہر نے ماضی میں اسے ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سب سن کر وہ شدید الجھن کا شکار ہو جاتی ہے۔ حیدر جب گھر واپس آتا ہے تو وہ حاجی کو اپنے صحن میں نماز پڑھتے دیکھتا ہے۔ حاجی مرجان حیدر کو دبنگ انداز میں دھمکی دیتا ہے۔ حیدر اپنی بیوی کے سامنے سچائی ماننے سے انکار کر دیتا ہے، حتیٰ کہ حیدر کی ماں اپنے بیٹے کے شیطانی کارنامے کا اعتراف کرتی ہے۔ حیدر کی بیوی سب سن کر حیدر کو اپنے گھر سے نکال دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے اپنے ہسپتال کے ارد گرد گھومنے پر بھی پابندی لگا دیتی ہے۔ زرگونہ ہلمند پر ہوئے قاتلانہ حملے پر مستان سے پوچھ گچھ کرتی ہے، جس پر مستان جلد ہی اسے اپنی بے گناہی پر قائل کر لیتا ہے۔ زرگونہ کا شک مٹتے دیکھ کر بادام گل اور گلمینا سکھ کا سانس لیتے ہیں۔ حیدر کو پولیس گرفتار کر کے سلاحوں کے پیچھے ڈال دیتی ہے۔ سبز علی ہلمند کو گاؤں واپس لاتا ہے۔ ہلمند کے دوست اپنے لیڈر کی واپسی پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ حاجی بالآخر حکمت کی بے گناہی پر قائل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ہول خان کو اس معاملے میں تفتیش کرنے کا کام سونپتا ہے۔ شہرزاد ہلمند سے ملنے قبرستان جاتی ہے۔ ہلمند اس سے ناراض دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس کی منگیتر نے حاجی مرجان کو اپنے راز کے بارے میں بتایا۔ مزید حاجی نے اس صورتحال کو حل کرنے میں مدد بھی کی۔ اس پر شہرزاد ہلمند کو بتاتی ہے کہ کس طرح حاجی نے ان کے ہسپتال سے بھاگنے کے طریقے سے اندازہ لگایا۔ اس کے بعد ہلمند گاؤں کے بزرگوں کو جرگہ بلانے کے لیے راضی کرتا ہے۔ ہلمند بزرگوں کو کہتا ہے کہ اس کے پاس حکمت کے قتل کی کوشش کے خلاف ثبوت ہیں۔ یہ سب جرگہ بلانے کے لیے ہلمند کی چال ہوتی ہے۔ ہلمند کا اصل ہدف اس کا باپ حاجی مرجان ہے، نہ کہ اس کا بھائی۔ سبز علی اس بات پر فخر کرتا ہے وہ کتنا وفادار اور بہادر ہے کہ کیسے اس نے ہلمند کو بچایا۔ زرسانگا حاجی کو ہلمند کے ہاتھوں رسوا نہ ہونے پر بضد ہے۔
شہرزاد ہلمند کی بدلہ لینے کی خواہش کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہلمند مضحکہ خیز الفاظ استعمال کر کے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیتا ہے۔ زرگونہ مستان کو جلد از جلد شادی کرنے کا حکم دیتی ہے اور اس پر مستان حکم کی تکمیل کرتا ہے اور فوراً راضی ہو جاتا ہے۔ ہلمند مستان سے ملنے جاتا ہے اور اسے شادی پر مبارکباد دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسے گلے سے پکڑتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسے اسی رات سے علم ہے کہ اس پر حملہ آور ہونے والا شخص مستان ہے۔ پھر وہ مستان کو دو راستے بتاتا ہے۔ پہلا، یا تو مستان گلمینا اور زرگونہ کو جرگے میں گھسیٹ سکتا ہے اور ان تینوں کو اس معاملے میں بدنام کیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اسے صرف حاجی کو نصر اللہ کا قاتل قرار دینا ہے۔ ہول خان بدام گل اور مستان کو قتل کی کوشش کے بارے میں بات کرتے سنتا ہے۔ اس طرح وہ قاتل کی شناخت کر لیتا ہے۔ گلمینا حکمت سے ملنے کے لیے بے چین ہوتی ہے لیکن اس کی ماں اسے ملنے کی اجازت نہیں دیتی۔ حاجی ہلمند سے التجا کرتا ہے کہ اس کی ساکھ خراب نہ کرے اور اس بات کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ ہلمند اپنی فتح پر پرجوش ہوتا ہے اور امن یا انتقام کے درمیان حتمی انتخاب کو ملتوی کر دیتا ہے۔ حاجی اس معاملے کو جرگے پر چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ حالات کو پلٹانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ گلمینا زرسانگا سے ملنے اس کے گھر جاتی ہے۔ ہلمند سبز علی کو اپنا پیغام حاجی تک پہنچانے کا کام سونپتا ہے۔ پیغام میں وہ کہتا ہے کہ کس طرح اس کا باپ اس کے خواب میں آیا اور اس نے حاجی مرجان کو معاف کرنے سے منع کیا۔ ادھر حکمت اور گلمینا کی صلح ہو جاتی ہے۔ مستان ہرشالی کو بتاتا ہے کہ کس طرح ہلمند اسے بلیک میل کر کے گیا ہے اور اسے حاجی مرجان کے خلاف نصر اللہ کا قاتل ہونے کی گواہی دینا ہوگی ورنہ ہلمند اسے اپنا قتل کرنے کی خواہش میں سزا دلوائے گا۔ ہلمند شاہ صاحب کو جرگہ اپنی نگرانی میں کروانے کا کہتا ہے جس پر شاہ صاحب انکار کر دیتے ہیں۔ ہلمند شاہ جی سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر حاجی مرجان جرگے میں اپنا جرم قبول کر لیتا ہے تو وہ اسے معاف کر دے گا۔ جرگے والے دن ہول خان حاجی سے ہلمند کے خلاف قاتلانہ حملے کی خبر چھپوانے پر معذرت کرتا ہے۔ حاجی اسے معاف کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سب بے بسی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ حاجی مرجان بھی زرگونہ کے پاس جاتا ہے اور اپنے کیے پر معافی مانگتا ہے، اور دوسری طرف جب بادام گل جرگے میں حاجی کے فیصلے سے مستان کو آگاہ کرتا ہے، اس کے بعد مستان فوراً جرگے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ ہلمند پر حملے کا معاملہ پرامن طریقے سے طے پا جاتا ہے کیونکہ ہلمند اپنے بھائی کو آسانی سے معاف کر دیتا ہے۔ پھر ہلمند حاجی مرجان سے اپنے والد کے قتل ہونے پر سوال کرتا ہے۔ ہلمند نصر اللہ کے قتل کے پیچھے حاجی کے ارادوں سے پردہ اٹھاتا ہے، یہاں تک مستان کو حاجی کے خلاف گواہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ حاجی کو گالی دینے کے بجائے مستان پہلے راستے کا انتخاب کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے ہلمند کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی اور وجہ گلمینا کی عزت کی حفاظت تھی۔ دوسری طرف زرسانگا جرگے کو پر اسرار سچائی بتانے کے لیے گھر سے جانے کی تیاری کرتی ہے، جرگے کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ قبائلی عمائدین ہلمند کو جھوٹا قرار دیتے ہیں اور گلمینا پر دعویٰ کرنے پر اسے سزا دینے کو کہتے ہیں۔ ہلمند حاجی سے کہتا ہے کہ وہ شاہ صاحب کے ہاتھ پر قسم کھائے کہ اس نے نصر اللہ کو قتل نہیں کیا۔ زرسانگا موقع پر جرگے میں پہنچتی ہے اور جرگے کے سامنے اعتراف کرتی ہے کہ اس نے اپنے سابقہ شوہر کو قتل کیا تھا۔ او تیری خیر، سیریسلی؟ میں تو حاجی مرجان کو اس کے باپ کا قاتل سمجھتی رہی۔ یہ میرے لیے بھی سرپرائزنگ تھا جیسے کہ آپ کے لیے ہے۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ زرسانگا نصر اللہ کی حقیقت سب کو بتاتی ہے کہ کس طرح اس نے شادی سے پہلے زرسانگا پر غق کیا تھا۔ اس انکشاف نے ہلمند اور جرگے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہلمند جس شخص کو گناہ گار سمجھتا تھا وہ وہی تھا جس نے اس وقت اس کی ماں کی حفاظت کی اور آج اس کی عزت کی حفاظت کے لیے تیار ہے، یعنی کہ حاجی مرجان۔ تاہم زرسانگا کا یہ اعتراف حاجی مرجان کو پریشان کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہلمند یہ سچائی جان کر ٹوٹ گیا ہوگا۔ وہ ہلمند کے لیے بہت پریشان ہوتا ہے۔ جرگے کے بعد حاجی مرجان شہرزاد کو اپنی محبت کی کہانی سناتا ہے کہ کیسے پہلی نظر میں اسے زرسانگا سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن جب وہ اپنے چچا کے ساتھ شکار پر گیا تو نصر اللہ نے اس سے زبردستی شادی کر لی۔ ہلمند اس سچائی کی تصدیق کے لیے اپنے دادا ماشاء اللہ خان سے ملنے جاتا ہے کہ آیا نصر اللہ خان نے اس کی ماں پر غق کیا تھا۔ پھر وہاں جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دادا کو اس کی ماں سے نفرت تھی کیونکہ وہ ایک کمتر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ہلمند وہاں سے مایوس ہو کر چلا جاتا ہے۔ ہلمند کے چچا کو جب اس کی آمد پر شک ہوتا ہے تو اس کا دادا اس بات کی تصدیق کر دیتا ہے کہ ہلمند کو اس کی جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا کیونکہ زرسانگا نے وراثت کے دعوے ان کے حوالے کرنے کے بعد دوسری شادی کی تھی۔
پھر اس کے بعد وہ اپنے بیٹوں کو اس بات کی چھان بین کرنے کو کہتا ہے کہ ہلمند اتنے عرصے بعد اس کے پاس کیوں واپس آیا۔ شہرزاد اور ہول خان ہلمند کو تلاش کرتے ہیں۔ آخر کار شہرزاد کو ہلمند نظر آ جاتا ہے۔ پھر وہ اس کے ساتھ شہر میں خوشگوار زندگی گزارنے کی خواہش کرتی ہے۔ ہلمند اپنے ماضی اور لوگوں کے ممکنہ رد عمل سے ڈرتا ہے۔ پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ کیسے اس نے گرو بخش کو نصر اللہ کو زہر دینے کا اعتراف کرتے سنا تھا۔ اس بات نے حاجی کو ہلمند کی نظر میں مشکوک بنا دیا تھا۔ ہلمند کے چچا کو جب پتہ چلتا ہے کہ زرسانگا نے اس کے بھائی کو اس گک کرنے کی وجہ سے قتل کیا تھا تو وہ فوراً یہ بات اپنے باپ کو بتانے کے لیے جاتا ہے۔ ماشاءاللہ خان اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے لسپیراں پہنچ جاتا ہے اور جرگہ بلانے کو کہتا ہے۔ حاجی مرجان اس جرگہ بلانے کے پیچھے ماشاءاللہ خان کے حقیقی عزائم سے واقف ہوتا ہے۔ گاؤں کے بزرگ آنے والی مصیبت سے بچنے کے لیے ممکنہ اقدامات پر غور کرتے ہیں۔ ہلمند صدمے میں ڈوبا ہوتا ہے اور سچائی کی تلاش میں مصروف ہوتا ہے۔ حاجی شہرزاد کے سامنے اعتراف کرتا ہے کہ اس نے ہی زرسانگا کو زہر لا کر دیا تھا۔ شہرزاد جرگے میں حاضر ہونے کے لیے حاجی سے اجازت مانگتی ہے۔ شہرزاد گلمینا کے ساتھ مل کر گاؤں کی ہر عورت کو جرگے میں حصہ لینے کی ترغیب دیتی ہے کہ آئندہ کبھی کوئی عورت غق کا شکار نہ ہو۔ حاجی جرگے کی تمام ذمہ داریاں حکمت کو سونپتا ہے۔ جرگہ شروع ہوتے ساتھ زرگونہ تمام متاثرہ خواتین کو لے کر جرگے میں آتی ہے۔ ماشاءاللہ خان جرگے میں خواتین کی موجودگی پر اعتراض کرتا ہے اور اپنے کیس کا فیصلہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ جرگے کے مائدین حالات کی سنگینی دیکھ کر ممکنہ حل پر غور کرتے ہیں۔ جرگے کے بزرگ عورتوں کو پہلے بولنے کا حق دیتے ہیں، جس پر زرگونہ غق کی برائی ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے، جبکہ ماشاءاللہ خان اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ پچھلی رات کے فلیش بیک منظر میں حاجی کو نصر اللہ کو زہر دینے اور بے رحمی سے قتل کرنے پر افسوس ہوتا ہے۔ ہلمند غیر اعلانیہ طور پر جرگے میں پہنچ جاتا ہے اور اپنے دادا سے جائیداد میں حصہ مانگتا ہے اور ساتھ اپنے فوت شدہ باپ کی جائیداد کا ریکارڈ بھی پیش کرتا ہے۔ ماشاءاللہ خان خود کو پھنسا ہوا محسوس کرتا ہے اور اپنا کیس چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گلمینا پر غق کرنے کے لیے ہلمند سزا کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ آئندہ کے لیے مثال قائم ہو سکے، لیکن زرگونہ اسے معاف کر دیتی ہے۔ جرگہ مستقبل میں کسی غق کے مجرم کے لیے گاؤں سے جلا وطنی اور گھر کو تباہ کرنے کی سزا کا اعلان کرتا ہے۔ جرگہ تمام متاثرہ لڑکیوں کو انصاف دلانے کا بھی عزم کرتا ہے۔ ہلمند اور شہرزاد جرگے کے فیصلے کے بعد خوشی خوشی گھر لوٹتے ہیں اور جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو حاجی مرجان اور زرسانگا کو مردہ پاتے ہیں۔ در حقیقت زرسانگا اور حاجی بے عزتی سے بچنے اور اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے خودکشی کرتے ہیں۔ مستقبل کے ایک منظر میں دکھاتے ہیں کہ ہلمند اپنے باپ حاجی مرجان کی جگہ جرگے کا سردار بنا دیا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کزن کو غق کرنے پر سزا دینے کے لیے گھر سے روانہ ہوتا ہے اور یہاں پر ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کی سٹوری کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور مزید ایسی ڈرامہ سٹوریز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔